میں نے سورہ توبہ 10ویں پاری کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے ایمان والے مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف، سارے ایمان والے مرد و عورت ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی ایمان والے مرد و عورتوں پر اللہ عن قریب رحم فرمائے گا، اپنا فضل اتارے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جل شانہ غالب، زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ جس ایمانی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، وہ رشتہ اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکے اور بھلائی پر آمادہ کرے۔ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اصل رشتہ وہ ہے جو اللہ کی پیروی، اللہ کی بندگی کو قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ باقی یہ سارے رشتے عارضی ہیں، وقتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مصلحتوں کے لیے، کسی نہ کسی وجہ کے لیے۔ جن رشتوں کو ہم نے اصل سمجھ رکھا ہے، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، سسرالی رشتے، خون کے رشتے، جن رشتوں کو ہم نے اصل سمجھ رکھا ہے، یہ سارے رشتے عارضی اور غیر اصل ہیں۔ کسی نہ کسی وجہ سے اللہ نے یہ رشتے بنا دیے، اور جس رشتے کو ہم نے سب سے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ان کے فرمان پر عمل کرنے کا رشتہ، وہ سب سے اہم اور رشتہ اور سب سے مقصود بالذات ہے۔ تو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایمان والے سارے ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کی طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ دیوار جب تک جڑی رہے گی اور اس کے اینٹیں اور اس کی بریکس، اس کے پتھر ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ساری دیوار کھڑی رہے گی۔ اور ایک طرف اگر کمزوری آئے گی تو ساری دیوار کمزور ہوگی اور منہدم ہو جائے گی، گرنے کو آئے گی۔ تو ایمان والے ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ایمان والوں پر۔ کیسے مضبوط کرنا ہے؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، انہیں آمادہ کرو اللہ کی پیروی پر۔ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، انہیں روکو۔ اور کیسے روکنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ تمہاری اولاد ہے، تم ہاتھ سے روکنے پر قادر ہو۔ ہاتھ سے روکنا مطلب جا کر اس اپنے عمل دخل سے، اپنی طاقت سے روک دینا۔ بچہ بیڑی پی رہا ہے، اس کے منہ سے نکال کے پھینک دو، ضرورت پڑے تو ایک تماچہ اس کے گال پہ رسید کرو، یہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اولاد گناہ کر رہی ہے، اس کو روکو اور ہاتھ سے روکو۔ ضرورت پڑے تو چھڑی اٹھاؤ اور عمل سے روک دو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس روک دیا، ہمارا کام تو کہنا تھا، وہ رکے نہ رکے۔ نہیں، اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں، اگر آپ ماں ہیں، تو آپ کو اجباری اختیار حاصل ہے۔ اجباری اختیار یعنی مجبور کرنے حد تک آپ کو روکنا ہے۔ اسے مجبور کر دو، صرف کہہ کر آپ بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے۔ بادشاہ اللہ نے آپ کو بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، حاکم وقت بنا دیا۔ آپ ہاتھ کے ذریعے سے، اپنی فورس کے ذریعے سے، اپنی فوج کے ذریعے سے، چھڑی سے اور ڈنڈے سے اور تلوار سے اور دھمکیوں سے روکو لوگوں کو گناہ کرنے سے۔ شراب پینے والے کو درے لگاؤ۔ بادشاہ کو یہ طاقت اور اختیار حاصل ہے۔ کلاس میں پڑھانے والے مدرس کو اختیار طبی طور پہ حاصل ہے کہ وہ ہاتھ سے چیزوں کو روکے جہاں تک ہو سکے۔ تو کبھی کبھی پٹائی اس لیے ہوتی ہے کہ سماج اس جرم سے باز آ جائے، لیکن شیطان ایسے موقع پر اٹھتا ہے، شیطان 10 بہانے پیش کرتا ہے، لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ کل کو یہ بولنے والے نہ رہیں۔
آج بولنے والا کھڑا ہے، آج ڈانٹنے والا موجود ہے، پٹائی کرنے والا موجود ہے. ایسی باتیں کرو کہ کل کو یہ بولنے والے رک جائیں، پٹائی کرنے والے باز آ جائیں، ڈانٹنے والا رک جائے، تاکہ گناہ عام ہو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر گناہ پھیلے، بدکاری پھیلے، فحش کام پھیلیں. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. روکنا ہے تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا ایمانی بھائی ہے. اس سے آپ باپ نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی آپ کے ہم عمر ہے، آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، طاقت نہیں ہے، آپ بادشاہ وقت نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ باپ نہیں ہیں، بڑے بھائی نہیں ہیں، تو بھی زبان سے کہو بھائی ایسا مت کرو. عورتیں گزر رہی ہیں راستے سے، بے پردہ گزر رہی ہیں، بڑی لڑکی ہے اور فراق پہن کے بنا پائجامہ پہن کے، فراق جو آتی ہے آج کل وہ گھوم رہی ہے، آپ بولو اے کیوں ایسے جا رہی؟ اور ایسے بولو کہ گفتگو نہ کہلائے، ایسے بولو کہ یہ نہ کہیں کہ بھائی بات کر رہا ہے لڑکی سے، ایسے بولو کہ وہ ڈانٹ بنے، اے کپڑا پہن کے صحیح سے، اے نقاب پہن کے چلو. یہ ذمہ داری ایمانی معاشرے کی. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایمان والا ایک دوسرے کے لیے مضبوط کرنے والا بننا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک میں لڑائی ہو تو دوسرا ملک کھڑا ہو جائے، اس کو تو سمجھتے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے، پر یہ نہیں سمجھتے کہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کرنا بھی ایمانی ذمہ داری ہے. ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا، ایک مسلم ملک پہ، تو یقیناً دوسرے مسلم ملک کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے، اس کا دفاع کرے، اس کو ڈیفینس میں اس کی مدد کرے. لیکن دنیا کے عذاب سے بچانے کے لیے تم نے اس کی مدد کی، آخرت کے عذاب سے بچانے کی مدد کی نہیں کی تم نے اس کی. ادھر ذہن نہیں جاتا. ابھی ایک صاحب کل عید کے ملنے پر ملاقات ہوئی، اچھی بات کہی انہوں نے کہ ایک MBBS صاحب تھے، پڑھے لکھے ڈاکٹر، ماشاءاللہ کتنی محنت سے انسان MBBS بنتا ہے، نیٹ کا ایگزام پاس کرتا ہے. صحیح معنی میں MBBS جو بنتے ہیں، ایک تو پرائیویٹ والے ہیں پیسہ دے کر تو باپ نے بنا دیا، ایک جو بھی محنت کے بل پہ بنتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کتنا گھنٹہ انہوں نے لگایا ہوگا، کتنے سال اور دن لگائے ہوں گے. تو کہنے لگے، مجھے ان کی بات بہت پسند آئی، کہنے لگے کہ وہ صاحب جو MBBS تھے اپنے بچے کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے مسجد میں، تو ان کے بچے نے کوئی ایسی حرکت کی، ان کو نماز توڑنی پڑی. ہوتا ہے بچے شرارت کریں گے، اس میں کوئی بات نہیں، تو نماز توڑنی پڑی. لیکن ان کو اتنا پتہ نہیں کہ نماز جب ٹوٹ جاتی ہے تو کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، بس یوں ہی نماز پڑھنے بھی لگے. نماز باقاعدہ داخل ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ گئی تو آپ پھر سے نماز پڑھیں گے، استناف کریں گے، پھر آپ جو رکعت پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دہرانا پڑے گا. وہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ بس ایسے پڑھ لی. دیکھیے دنیا اتنا پڑے ہے ماشاءاللہ، کمانے کی اتنی محنت کمانے میں صرف کی ہے، لیکن فرائض نماز پتہ نہیں ہے اس کو، نماز کے فرائض اس کو پتہ نہیں ہے. MBBS بن گیا، اس کو باقاعدہ یاد کرنا پڑے گا، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سیکھا نہیں، لیکن دنیا کمانے کے لیے بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے. ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اولیاء و بعض ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہی ہے. یہ کوئی آدمی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، دین کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، اور اس ڈانٹنے میں نفرت جھلکنی نہیں چاہیے. بھائی اگر ہماری کسی سے لڑائی ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی فلانے سے لڑائی ہے، اس پر حاوی کیسے ہوں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو پھر دین کے بہانے سے حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھرے چوراہے پر اس کو ذلیل کر دیا، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. تو یہاں پر آپ نے جو نماز نہ پڑھنے پر اس کو ملامت کی، یہ دین نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے، اس پہ گناہ ملے گا. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دینی خیر خواہی سے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر، اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے جذبے سے آپ اس کو دین پر آمادہ کریں، اس کو ذلیل کیے بغیر. جب موقع آئے برسر عام کہنے کا تب برسر عام کہنا ہے. یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، جب جرم ایسا ہو جو لوگ جانتے ہوں، کسی کا جرم ایسا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، 20-50 لوگ، تو اس کو کھلے عام بولنا درست ہے، تو لوگ جانتے ہیں. اور جب جرم چھپا ہو تو پھر چھپا کے اس کو بولو. چھپا جرم اس پر ملامت چھپا کر ہوگی، اور جس کو لوگ جان چکے ہیں تو کھلے عام اس کو بولا جا سکتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو بنا روکے بند نہیں ہوں. جب سعودی حکومت، ان کے پاس ایک فورس بنائی تھی پچھلے بادشاہوں نے، متوع اسے کہتے تھے، اس کا نام متوع رکھا. متوع جس کی پیروی کی جائے، جس کی بات مانی جائے. سارے لوگ شرطا ہیں لیکن یہ متوع ہیں. پولیس کی 2 محکمے ہیں، ایک عام پولیس فورس، اس کو شرطا کہتے ہیں عربی میں، ایک وہ پولیس فورس جس کے پاس ڈنڈا ہوتا تھا، وہ صرف نماز پڑھواتی تھی.
اذان کے بعد دکانیں بند کرواتی تھی، اس کو متوع کہتے تھے سعودی عرب میں. ان کی بات مانی جائے، یہ متوع ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ امیر ہیں. کتنا بہترین نظام. اس کا اثر یہ تھا کہ ہر دکان بند ہو جا رہی، اور آج وہ ختم کر دیا گیا، لوگوں کے رائے پہ چھوڑ دیا. دکانیں کھلی، نماز پڑھنے والے کم ہو گئے. دنیا بھی کما رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ سماج میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے ضرورت. 100% بات صحیح ہے آپ کی. پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے. اس سے بھی سخت لفظ کو وہ بولتا ہوں میں، سخت ترین ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، وکلاء کی، جو ملک کے قانون کو جانتے ہوں. لیکن یہ کون لوگ ہونے چاہیے؟ جو مسلم قوم کی مددگار ہوں، اس کی مدد کرنے والے ہوں، اس کے خیر خواہ ہوں. ایک آدمی ڈاکٹر بنا اور خوب لوٹ رہا ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ تو بہت سارے ڈاکٹر موجود ہیں، ہاسپٹل کی کمی نہیں ہے. ایک آدمی وکیل بنا اور چوریاں کر رہا ہے، جھوٹ بول کے خوب پیسے کما رہا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ تو اس لیے پہلے دیندار بنائے، پہلے مسلمان تو انسان بنے، تب تو ڈاکٹر مسلمان ہو، تب تو وکیل مسلمان ہو. وکیل تو بنایا پر اس کے ساتھ مسلمان نہیں لگا ہوا ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ جیسے ایک ملک میں حکومت لوگوں کو ہتھیار چلانے کا طریقہ سکھائے، انہیں آرم فورس بنائے، مسلح بنائے، تیر اندازی سکھائے، بندوق چلانے سکھائے، توپ چلانے سکھائے، بم بنانے سکھائے، لیکن ملک کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، دیش پریم نہیں ہے، حب وطن نہیں ہے. اور یہ سب سیکھ رہے ہیں اور پڑوسی ملک میں چلے جا رہے ہیں. کوئی فائدہ ہے؟ یہ سارے لوگ جن کو ملک نے ہتھیار دیا، ہتھیار چلانا سکھایا، مسلح بنایا، فوجی بنایا، جب تیار ہو گئے تو دشمن کے پاس چلے گئے. بتائے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نقصان ہے. اس لیے ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی سرکار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیش پریم کو پیدا کیا جائے، حب وطن کو پیدا کیا جائے، تاکہ فوجی اپنی جان تو دے دے لیکن ملک کے مفاد کا سودا نہ کرے. تو مسلمان ڈاکٹر اور وکیل کب مسلمان کہلائیں گے؟ دین کا سودا نہ کریں، پہلے یہ سکھاؤ ان کو، جذبہ خیر خواہی ان کے اندر پیدا ہو. بہت شکایت کرتے ہیں لوگ کہ وکیل مسلمان وکیل لیکن جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان وکیل لیکن دشمن سے اس نے معاہدہ کر لیا ہے کہ کیس کو پھیلاؤ، لمبا لے جاؤ، تاریخ پہ پیسے لیتے چلے جاؤ. کیا فائدہ ایسے وکیلوں سے؟ اس لیے سب سے پہلے دین ضروری ہے. ہماری جو سماجی کوششیں ہیں، خواہ وہ تنظیمیں ہوں، سرکاریں ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، جو بھی لوگ ہیں، دیندار عاملہ تو ہے ہی، جو بھی لوگ ہیں پاورفل، ان کی ذمہ داری کا منتہا اور مقصود کیا ہونا چاہیے؟ ان کی ساری کوششوں کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت. آپ سیاسی پارٹی بنائیے، آپ ملک کے بادشاہ بن جائیے، آپ پڑھے لکھے جو بھی بن جائیں، آپ سماجی کارکن بن جائیں، سوشل ورکر بن جائیں، قوم کے خیر خواہ بنے، جو بنے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. لوگوں میں خدا کی عبادت کا جذبہ ابھرنا چاہیے. یہ مقصود زندگی. جب سماج ایسا بن جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ رمضان آیا، ہمارے روزے بھی ویسے ہی ہیں. روزے ہم نے ایسے رکھے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم اٹھ گئے اور سحری کھائی ہم نے، دن بھر بھوکے رہے، مسلسل 30 دن تک بھوکے رہے. کتنا بڑا عمل ہے. لیکن ممبروں پر چلا کر کہا جاتا ہے، مولوی تقریریں کرتا ہے کہ روزے سے مقصود پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، روزے سے مقصود نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، کہ کھانے اور پینے کی جب دقت برداشت کی، پریشانی برداشت کی، تو نظر کی حفاظت بھی پریشانی برداشت کرو، گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ رمضان ختم ہوا اور پہلے دن کی فجر چھوٹ جاتی ہے. اب آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اب سحری میں نہیں، اب فجر میں بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، سورج نکلنے کے بعد کھل رہی ہیں. یہ کیسی تربیت نفس کی؟ اس کا مطلب روزہ کی دوا صحیح بیماری پہ لگی نہیں، روزہ اپنی صحیح ٹریننگ نہیں کر پایا، ہمارے روزے ضائع چلے گئے. اس لیے نفس پر غور کرنا ہے کہ کیا تربیت ہوئی رمضان کی. ہم نمازوں پر اٹھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ ہم دکانیں بند کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اذان پر ہمیں اللہ کی آواز سنائی، ندا پکار کیوں نہیں سنائی دیتی؟ جب ایسے بنیں گے، ایک دوسرے کو آمادہ کرنے والے بنیں گے، سماج دین کی بنیاد پر متحد ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ کا وعدہ ہے. تب اللہ کا فضل برسے گا، اور اللہ فضل ایسا برسائے گا کہ پھر کائنات کا نظام اتھل پتھل ہو جائے، کسی کی کرسی چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی مدد اتر کے رہے گی. قرآن سن لیجئے. ایک بات بتاؤں آپ کو، ابھی 2 روز پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت چلا.
یہاں پہ نہیں، عرب میں بہت چلا، پتہ نہیں یہاں چلا کہ نہیں چلا۔ وہ ویڈیو کیا تھا؟ وہ ویڈیو تھا حماس کا۔ یہ آخری بار جو حملہ کیا ان لوگوں نے، حماس کے لوگوں نے، یہ آخری حملہ 2 روز پہلے کا میرے خیال سے، اس سے بہت سے یہودی فوجی مارے گئے۔ تو حماس کے لوگ بہت ہی ٹرینڈ، بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے، اور دشمن اگر شیر تو یہ سوا شیر ہے۔ ہر اسٹریٹجی میں، ہر پلاننگ میں، ہر منصوبے میں یہ سوا شیر ہے اللہ کے فضل سے۔ اتنی چھوٹی سی طاقت، جن کے پاس مین پاور کم ہے، افراد کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، ملک محدود ایک جیل کی طرح ہے، وسائل کم ہیں، اور بظاہر اتنی بڑی طاقت کو انہوں نے ناکو چنے لوہے کے چبوا دیے۔ تو آپ اس کو کہیں گے کہ یقیناً بڑے ماہر فن ہیں اور اللہ کی مدد ان کو شامل حال ہے۔ تو انہوں نے ویڈیو بنایا۔ جب ویڈیو بنتی ہے تو اس کو پھر ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس پہ غور ہوتا ہے کہ کون سی کلپ، کون سا فریم دکھایا جائے۔ اس کے ماہرین ہوتے ہیں، ہر طرح کے ماہرین اکٹھا ہے وہاں پہ۔ وہ لوگ ہیں جن کا پڑھا لکھا استعمال ہو رہا ہے قوم کے لیے۔ ایسی تعلیم ضروری ہے، قوم کے لیے استعمال ہونے والے لوگ، انہیں کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ آج تک ان لوگوں نے، خواہ دنیا کسی بھی حکومت کو برا بھلا کہے، پر ان لوگوں نے کسی بھی مسلم ملک کی حکومت کے خلاف نہیں بولا۔ شکایت کا کٹورا صرف اللہ کے سامنے انہوں نے کھولا ہے، کسی کے سامنے۔ ہم یہاں بول سکتے ہیں کہ سعودی حکومت خاموش ہے، سچ بول رہے ہیں ہم لوگ، وہ فلاں خاموش ہے، پر ان لوگوں نے کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں بولا، کیونکہ وہ نظر اللہ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ویڈیو جو شیئر کیا، بتائیں نا، اس میں بڑی منصوبہ ہوتی ہے کہ کلپ اور پورے فریم میں، پورا جو فریم ہوتا ہے اس فریم میں کوئی بھی کیا چیز نظر آ رہی نظر نہیں آ رہی، وہ سب ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو ویڈیو شروعات ہوتی ہے تو کہاں پہ حملہ کرنا ہے اس کا خاکہ بنا رہے ہیں کچھ لوگ، شکل نظر نہیں آ رہی، کاغذ رکھا ہے، جانماز پہ بیٹھے ہیں، پیغام دیکھ لیجئے آپ، جانماز بچھا ہوا ہے، اس پہ کاغذ رکھا ہوا ہے، ایک طرف ٹیب رکھا ہوا ہے جس میں نقشہ ہے، میپ ہے، اور سائیڈ میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، رسائل من القرآن، ادہم شرقاوی کی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو لوگوں نے بہت دیکھی 2 دن میں، اور پورے عرب میں لاکھوں لوگ اس کتاب کو خریدنے کے لیے بازار میں آ گئے۔ یہ ہوتا ہے پیغام، یہ ہوتا ہے دینی اخوت۔ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کچھ، پر پیغام ایک ان ویزیبل چیز آپ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ جس پر نشانہ نہیں ہے ویڈیو کا، سمجھے والوں نے سمجھا۔ ایک کتاب سائیڈ میں رکھی جانماز کی، اس پہ رسائل من القرآن اس کا نام ہے، قرآن کا پیغام۔ اب لوگ اسے خرید رہے ہیں کہ حماس والے لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کا پیغام عام ہوا۔ اور میں نے پڑھا ہے ان دنوں میں اس کتاب کو 2 روز میں، بہترین کتاب ہے۔ اور کیا ہے؟ ایمان کے نسخے اور اللہ پر یقین کرنے کا، ثقہ باللہ کے اسباق ہے اس کے اندر۔ کیا سمجھایا ہے؟ میں جو آیت پڑھا ہوں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ صحیح مسلم سماج کو جو دینی بنیاد پر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے، اللہ اس کو اپنا فضل اس پہ اتارے گا۔ اس آیت کی تشریح میں اس کتاب سے چند اقتباسات جو قرآن کا ہی حصہ ہے، قرآن سے لیا، وہ نقل کر رہا ہوں۔ ذوالقرنین بادشاہ، آپ نے نام سنا ہے، قرآن میں سورہ کہف میں آخر میں تذکرہ ہے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے وہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سکندر تھے وہ، پر سکندر نہیں ہے، صحیح بات یہ۔ تو جو ذوالقرنین بادشاہ تھے، انہوں نے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا ایک دیوار میں، یہ قرآن میں۔ دنیا کے ایک کنارے جب وہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ ایک یاجوج ماجوج قوم ہے، وہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیجیے۔ ذوالقرنین بادشاہ بہت وجیح اسباب و وسائل سے بھرا ہوا، کیا ہو بھائی؟ بہت اسباب و وسائل سے بھرپور طاقت والا تھا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بادشاہ نہیں تھا جو ہتھیار سے، اسباب سے خالی ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ہر چیز اس کو دی تھی، تو اس نے دیوار بنانی شروع کی۔ قرآن میں، کہیں اور نہیں، قرآن میں۔ دیوار بنائی کیسے؟
آتونی زبر الحدید، لوہے کے پلیٹیں اس نے منگوائیں، لوہا منگوایا، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بنائی لوہے کی، اس کو آگ سے جلایا مضبوط کرنے کے لیے، جعلہ نارا، پھر اس کے اوپر القطرہ ڈالا، تانبے کو پگھلا کر اس دیوار کو بہت مضبوط کر دیا، دیوار اتنی مضبوط کر دیا، اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کا جل شانہ کا بیان ہے سورہ کہف کے آخر میں کہ ذوالقرنین نے کہا کہ اب یہ یاجوج ماجوج قوم ہے، خواہ بہت طاقتور ہو، اس دیوار کو توڑ نہیں سکتی، اس میں سوراخ نہیں کر سکتی، ایسی مضبوط دیوار میں نے بنایا ہے، میٹیریل کے اعتبار سے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اس کو سوراخ نہیں، نقب زنی نہیں کر سکتی، اور اتنا اونچا بنایا کہ چڑھ نہیں سکتے۔ تو اسباب کی دنیا میں پوری طاقت لگانے کے بعد ایک بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اس بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ھذا من رحمت ربی، یہ میرے رب کا رحم ہے، اس کا فضل ہے، یہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ جل شانہ اسباب کی طاقت بھی دیں گے مسلمانوں کو، جو ذوالقرنین کو دیں گے، لیکن بشرطے کہ مسلمان اللہ کے احکام پر صحیح معنی میں چلنے والا ہو، ہر رشتے کو پیچھے رکھ کر اللہ کے رشتے کو آگے رکھنے والا ہو۔ آپ یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کے پہنچے مدین میں، ان کے پاس نہ گھر تھا، جب فرعون کے ملک سے بھاگ کر پہنچے، فرعون کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، وہاں پہ پلے بڑھے، عیش و عشرت سے رہے، بادشاہ کے گھر میں رہے، لیکن ان سے کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اب نہ ان کے پاس کوئی گھر ہے، نہ اپنی فیملی ہے، اور نہ کوئی روزگار ہے۔ وہ گئے مدین میں پہنچے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک مدین میں شہر میں پہنچے، ملک میں پہنچے، مدین پہلے ایک ملک تھا، اب تو شہر ہے، تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ بکری چرانے والے لوگ کنویں سے پانی پلا رہے ہیں بکریوں کو، چرواہے، لیکن دو لڑکیاں ہیں جو پیچھے بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں معصومیت سے پردے میں۔ پھر وہ لوگ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اور مرد حضرات چرواہے، اور کنویں کا منہ پتھر تھا، اس سے بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب بچیاں پریشان ہیں اور یہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کر، انہوں نے جا کر پوچھا ما خطبکما، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے، بہت بھاری پتھر تھا، 10 آدمی اس کو ہٹاتے تھے، روایت میں آتا ہے، تو اکیلے اس کو ہٹایا، کہ بہت طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام، اور بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر آ کر پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اللہ جل شانہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں، جب کسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرمائے تو بلا وجہ کہانی نہیں سناتا اللہ تعالیٰ۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، پانی پلا کر سائے میں بیٹھ گئے، کوئی ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس، فیملی بھی نہیں، ایک ملک میں نئے اور اجنبی آدمی تھے، اسباب و وسائل سے خالی۔ اللہ سے بس دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو آپ خیر نازل کر رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے، دل سے اللہ سے دعا کی۔ جب سچے آدمی سے دعا نکلتی ہے تو قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ ساری دنیا دعا کر لے لیکن شریعت کا ستیہ ناز کرتے رہے، شریعت کے چادر کو چاک کرتے رہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب لوگ دعائیں بھی رٹ کے کر رہے ہیں، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ سے انہوں نے مانگا، اے اللہ آپ خیر جو دنیا میں اتار رہے ہیں مجھے وہ خیر چاہیے۔ کیا ہوا؟ رات آئی نہیں، اس دن کا سورج ڈوبا نہیں، ان کے پاس روزگار بھی تھا، ان کے پاس اپنا گھر بھی تھا، اور ان کے پاس اپنی فیملی بھی تھی۔ اللہ نے معاملہ حل کر دیا۔